الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، یہ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فرشتوں کے حالات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے فرشتوں کے بہت سارے حالات الحمدللہ سنے۔ ان فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے کام پر مقرر فرمایا، کیا کیا یہ فرائض سے انجام دیتے ہیں۔ جہاں ہم نے یہ سنا کچھ فرشتے نام اعمال لکھتے ہیں، مومن کی قبر پر رکھتے ہیں، اس طرح قبر میں تشریف بھی لاتے ہیں، تو وہیں پر کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں جو کہ اس زمین میں پھیلے ہوئے ہیں، اور جب تو بندہ راستے سے بھٹک جائے یہ فرشتے اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں محافظ فرشتوں کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ اور بھی فرشتے ہیں جو کہ درختوں کے گرنے والے پتوں کو بھی لکھتے ہیں۔ تو جب تم میں سے کوئی کسی علاقے میں راستہ بھٹک جائے اور ایسے میں کوئی مددگار نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ بلند آواز سے کہے اعینونی یا عباد اللہ، تو اللہ کے بندو ہماری مدد کرو۔ جب وہ اس طرح سے کہے گا تو انشاءاللہ اس کی مدد ہوگی۔ راستے سے جو بھٹک چکا ہے اس کو راستہ مل جائے گا۔ اس روایت میں بہت ساری باتیں ہیں۔ ایک تو یہی ہو گئی کہ فرشتے پھیلے ہوتے ہیں، مختلف جگہوں پر ہوتے ہیں، ان کے ذمہ یہ بھی کام ہے جب تو بندہ خدا کہیں پر بھول جائے بھٹک جائے اس کی رہنمائی ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ بھی پتا چلا کہ غیر اللہ سے ندا اور استمداد یہ شرعاً جائز ہے۔ اس کی اگر تفصیل دیکھنی ہو امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن آپ کا لکھا ہوا رسالہ کتاب الامن والعلا، اس میں آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو بیان فرمایا۔ تفصیل کی حاجت ہو اس کو وہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ علماء اہل سنت نے بھی کئی کتب میں اس کی طرف اشارہ کیا، اس کے طرف مفصل بیانات بھی لکھے۔ امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی کا بھی اس سلسلے میں ایک کیسٹ بیان ہے یا غوث کہنے کا ثبوت، انشاءاللہ اس کو سنیں گے۔ امیر اہل سنت کے بعض رسائل میں بھی اس کی وضاحت ہے، انشاءاللہ ان کو سننے کی برکت سے یہ مسئلہ ہمارے ذہنوں میں بہت واضح ہو جائے گا۔ ہمارا کچھ فرشتے وہ ہیں کہ زمین پر اس طرح سے پھیلے ہیں، جب کوئی بندہ بھول جاتا ہے اس طرح بولے اعینونی یا عباد اللہ، تو اللہ کے بندوں میں یہ مدد کرو تو اس کی مدد ہوتی ہے۔ ایسے بہت سارے بزرگوں کے واقعات ہیں۔ اگر ایسے سورا میں سورانا بھی ویسے ہی کہیں پر بھول جائیں
کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو اس وظیفے کو پڑھا جائے، انشاءاللہ اس کی برکت سے راستہ مل جائے گا۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رات جس فرشتے کے سپرد ہے اس کا نام ہے شرائیل۔ کچھ فرشتے وہ بھی ہیں ان کا تذکرہ ہے کہ رات اور دن ان کے سپرد ہیں، تو رات یہ جس فرشتے کے سپرد ہے اس کا نام ہے شرائیل۔ آپ فرماتے ہیں جب رات کا وقت قریب ہوتا ہے یہ غروب آفتاب سے پہلے آفتاب کے سامنے ایک سیاہ دھاگا دکھاتا ہے، تو جب اسے سورج دیکھتا ہے تو پلک جھپکنے کی دیر میں غروب ہو جاتا ہے۔ تو سورج کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس وقت تک غروب نہ ہو جب تک وہ اس دھاگے کو دیکھ نہ لے، اور جب یہ غروب ہو جاتا ہے تو رات آ جاتی ہے، اور یہ دھاگا اسی طرح سے ساری رات میں اس کے سامنے لٹکا رہتا ہے، یہاں تک کہ ایک اور فرشتہ دھاگا لے کر آتا ہے۔ اس فرشتے کا نام ہے حرائیل، یہ اس دھاگے کو سورج طلوع ہونے سے پہلے لٹکا دیتا ہے۔ تو جب حضرت شرائیل یعنی جو رات کے فرشتے ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں تو اپنا دھاگا سمیٹ لیتے ہیں، تو سورج سفید دھاگے کو دیکھتا ہے اور طلوع ہو جاتا ہے، اور سورج کو اس کا حکم دیا گیا ہے کہ طلوع نہ ہو یہاں تک کہ اس دھاگے کو دیکھ لے۔ جب سورج طلوع ہوتا تو پھر خوب چڑھ جاتا ہے اور دن کی روشنی پھیل جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، اس نے چاند، سورج، آسمان، بادل ان پر بھی فرشتوں کو مقرر فرمایا، کسی کو ہوا چلانے پر، کسی کو بادل چلانے پر، کسی کو رات دن کے لانے پر، یہ ہر جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر فرمایا۔ یہ جو دو فرشتے ہیں ایک شرائیل دوسرے حرائیل، ان دونوں کے سپرد یہ کام ہے، ایک کا سپرد کے رات کو لے کے آتا ہے، رات کے اسباب کرتا ہے، دوسرے کے ذمہ یہ ہے کہ وہ دن کے اسباب پیدا کرتا ہے، اس لیے ان کو ایک دھاگا دیا ہوا۔ تو دھاگے کی کیا کیفیت ہے اس کو اللہ جل شانہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو الحمدللہ اس سلسلے کی برکت سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ دن رات لانے والے بھی فرشتے ہیں، اور بھی ایسی بہت ساری معلومات فرشتے کے متعلق اس میں موجود ہے۔ ایک وہ فرشتہ بھی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے غم مٹانے پر مقرر فرمایا، کیونکہ ہم یہ سلسلے میں سن چکے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے فرشتوں کو بہت سارے کاموں پر مامور فرمایا، ان میں سے یہ بھی ہے کسی کو غم ہو، پریشانی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کے ذریعے سے انسان کے غم پریشانی کو دور فرماتا ہے۔ تو اس فرشتے کا نام ہے ایتیائیل علیہ السلام۔ سیدنا سعید بن عبد العزیز ان سے روایت کہتے ہیں کہ حضرت ابو مسلم خولانی یہ ملک روم میں جہاد میں مصروف تھے، اب یہ پریشان ہے، لشکر اسلام کی خبر نہیں پہنچ رہی، تاخیر ہو گئی، انتظار میں ہے۔ اب اسی انتظار کی کیفیت میں پریشانی بڑھ گئی، ایک پرندہ آیا اور زمین پر بیٹھ گیا اور کہا کہ میں ارتیائیل ہوں، انسانوں کے دلوں سے غم کو مٹاتا ہوں۔ پھر اس نے اس لشکر کی اطلاع حضرت ابو مسلم کو دے دی۔ انہوں نے کہا آپ نے بہت تاخیر کر دی، بہت دیر سے آئے، مثلا یہ کہ اتنی تاخیر ہو چکی تھی، پریشانی بڑھ گئی۔ بہرحال ایک ایسا فرشتہ یہ ہے جو انسان کے غم پریشانیاں دور کرنے کے لیے آتا ہے۔ ایسے ایک
بزرگ حضرت ارباز بن ساریہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ میں سے، لوگ بوڑھے ہو چکے تھے، کافی زیادہ عمر ہو گئی، کمزوری بڑھ گئی، ہڈیاں لاغر ہو گئی، پریشان رہنے لگے۔ ایک دن وہ مسجد میں بیٹھے نماز پڑھ رہے تھے، دعا پھر کرتے نماز کے بعد اپنی وفات کے لیے، اللہ میری وفات ہو جائے۔ اسی دوران انسانوں میں سے کہتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت کوئی شخص میرے پاس آیا، اس پر سبز جبہ بھی ہے۔ اس نے کہا یہ کیا طریقہ ہے، آپ کیا یہ دعا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میرے بھائی میں کس طرح دعا کروں؟ کہا یوں دعا کریں، اللہم حسن العمل وبلغ الاجل، اللہ میرے عمل کو بہتر بنا اور میرا جو وقت موت کا مقرر ہے اس ہی وقت میں مجھے موت عطا فرما۔ تو میں نے ان سے کہا، یہ بزرگ فرماتے، میں نے کہا آپ کون ہیں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے۔ انہوں نے کہا کہ میں ارتوائیل ہوں، جو مومنوں کے دلوں سے غم کو مٹاتا ہوں۔ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں کبھی دوبارہ ان کو نہیں دیکھا۔ تو ایسے فرشتے بھی ہیں جو کہ انسان کے غم مٹاتے ہیں، پریشانیاں دور کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے غم پریشانیاں دور کرنے والے کچھ اور فرشتے بھی ہیں، لیکن پریشانی کی نوعیت اس میں الگ ہے۔ مثال حضرت عبداللہ ابن عباس آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا، للہ تعالی ملک مؤکل بالمقابر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جو قبروں پر متعین ہے۔ فإذا دفن المیت، جب میت کو دفنا دیا جاتا ہے، وصلی علیہ، اس پر مٹی کو برابر کر دیا جاتا ہے، وتحولوا، اور وہ اس کو اوپر سے برابر کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ لوگ پھرتے ہیں لینصرفوا، تاکہ وہ واپس جائیں پھر کے۔ وہ جو فرشتہ اس کو اللہ نے مقرر کیا، قبض قبضۃ من تراب القبر، وہ فرشتہ اس قبر کی مٹی سے ایک مٹھی بھرتا ہے۔ فرما بها اقصیتہم، وہ جو لوگ واپس جا رہے ہوتے ہیں مردے کو دفنا کر، جب مٹی ان کی گردنوں کی طرف گدی کی طرف پھینکتا ہے تو قال، اور کہتا ہے، انصرفوا الی دنیاکم وانسوا موتاکم، جب اپنی دنیا کی طرف چلے جاؤ اور اپنے اس مردے کو بھول جاؤ۔ یہی وجہ علماء فرماتے ہیں کیونکہ جب بندہ اس کو دفنا کے آتے ہیں، شروع میں بہت پریشانی ہوتی ہے، اس کا بہت یاد آتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ کر کے اس کی یاد دل سے محو ہو جاتی۔ اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ وہ فرشتہ جو ہے یہ جو مٹی پھینک دیتا ہے، اس سے مٹی کے پھینکنے سے بندہ پھر اس کو اپنے مردے کو بھول جاتا ہے۔ یہ بھی ایک فرشتہ اللہ جل شانہ نے مقرر فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اسی طرح کے حدیث پاک نقل فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جنازہ لے کر جو چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ جنازہ لے کر جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے وہاں فرشتے کو مقرر کیا، وہاں فرشتہ ہوتا ہے۔ یہ لوگ جب وہاں جاتے ہیں یہ بڑا پریشان ہوتے ہیں، حتی اذا اسلموہ فی ذلک القبر، یہاں تک کہ وہ اس مردے کو قبر میں لٹا دیتے۔ ورجعوا راجعین، اب جب یہ لوٹتے، اخذ کفا من تراب، تو فرشتہ مٹی اپنے ہاتھ میں لیتا، فرما بھی، کہ اس کو پھینکتا ہے، ویقول، یہ کہہ رہا ہوتا ہے، ارجعوا الی دنیاکم، جاؤ اپنی دنیا کی طرف، انساکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں موتاکم، تمہارے مردوں کو بلا دے، فینسون میتہم، وہ اپنے مردوں کو بھول جاتے، ویخرجون فی شرائعہم وبوعہم، اب جا کر اپنے دنیا کے معاملات میں کھو جاتے
خرید و فروخت کرتے ہیں, دنیا کے جو بھی معاملات ہیں ان میں جا کر یہ پھر محو ہو جاتے ہیں. یہ بھی اللہ جل شانہ کا ایک نظام ہے. جو مردوں کو دفنا کر آتے ہیں اس وقت بہت بری حالت ہوتی ہے, انسان بہت پریشان ہوتا ہے, کیا بنے گا, کیا ہوگا. وہ غم اگر اس کے دل پہ اسی طرح سے چھایا رہے تو دنیا کے کام اس کے لیے کرنا بہت مشکل ہوگا. اس لیے ایک ایسا نظام بنایا گیا کہ جب وہ اس کو دفنا دیتے ہیں فرشتہ مٹی پھینک دیتا ہے, اب اس کو بھول جاتے ہیں اور اپنے دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں. اور اگر اس طرح نہ ہو, اسی کے غم میں رہیں, اسی کی پریشانی میں رہیں, تو پھر ان کے دنیا کے معاملات جو ہیں وہ رک جائیں. میرے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, کچھ اور بھی فرشتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف امور پر مقرر فرمایا. ان میں سے ایک فرشتہ ایسا بھی ہے کہ جس کو زمین جب اس کے سپرد کی گئی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا گیا زمین کس چیز پر ہے؟ آپ نے فرمایا پانی پر. پوچھا گیا آپ کو علم ہے کہ پانی کس پر ہے؟ آپ نے فرمایا سبز چٹان پر. پھر عرض کیا گیا کہ آپ کو معلوم ہے یہ چٹان کس پر ہے؟ آپ نے فرمایا مچھلی کی پشت پر, جس کے دونوں کنارے عرش سے ملے ہوئے. پھر عرض کیا گیا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ مچھلی کس پر ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ایک فرشتے کے کندھے پر جس کے قدم ہوا میں ہیں. یہ بھی ایک فرشتہ ہے جس کے ذمے یہ ذمہ داری ہے اس نے زمین کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے. ایسے ایک اور فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہوا پہ مقرر فرمایا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الریح مسجونۃ فی الارض الثانیۃ فلما اراد اللہ ان یہلک عادا امر خازن الریح ان یرسل علیہم ریحا تہلک عادا قال یا ربی ارسل من الریح قدرا من خیف قاله الجبار تعالی لا اذن تکفأ الارض ومن علیہا ولكن ارسل علیہ بقدر خاتم. تو وہ فرشتہ جو ہوا پہ مقرر ہے, یہ ہوا دوسری زمین میں قید ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کے ہلاک کرنے کا جب ارادہ فرمایا تو ہوا کے اس نگران فرشتے سے فرمایا ان پر تھوڑی سی ہوا چھوڑ دے جو قوم عاد کو تباہ و برباد کر دے. اس نے عرض کیا مالک کیا ایک بیل کی ناک کے برابر کھول دوں؟ ارشاد فرمایا نہیں, اگر ایسا کیا تب تو وہ زمین اور اس پر بسنے والے جتنے بھی ہیں سارے تباہ کر دیے جائیں گے, وہ اسے سارے برباد ہو جائیں گے. اب ان پر صرف انگوٹھی کے برابر کھول دو. اس طرح انگوٹھی کے برابر ان پر کھول دیے, اسی ہوا سے ان کو ہلاک کر دیا جائے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی آسمان سے ایک ہتھیلی کے برابر بھی پانی نازل نہیں فرماتا مگر ایک پیمانے کے ساتھ. تو اسی طرح ایک ہتھیلی برابر بھی ہوا نہیں چلاتا مگر ایک پیمانے کے ساتھ. یعنی کہ ہر چیز اللہ جل شانہ نے اس کے لیے ایک پیمانہ مقرر کیا, اس کی ایک مقدار مقرر کی ہے. جو بھی چیز آتی آسمان سے نازل ہوتی ہے, تو جو بھی چیز انسان کو ملتی ہے اس کی ایک مقدار ہے. بارش ہوگی
جتنی اللہ جل شانہ نے مقدر فرمائی کہ اتنی ہوگی اتنی ہی ہوتی ہے. ہوا چلنی ہے، جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائی اس وقت میں اتنی چلے گی اتنی ہوا چلتی ہے، اس وقت میں اتنی چلے گی اتنی ہی ہوا چلتی ہے. اب نوح علیہ السلام آپ کے دور میں جب ہوا کو بھیجا گیا اس دن نگران فرشتے جو تھے، اب ان کے سامنے وہ جو پانی کی طغیانی تھی، ہوا نے اس پانی کو اتنا تیز چلایا کہ یہ فرشتے جو ہیں ان کے بھی بس اس سے باہر تھا کہ اللہ جل شانہ نے اتنی تیز ہوا کو چلایا. اللہ جل شانہ نے شاہ فرمایا ہم نے جب نوح علیہ السلام کے وقت میں پانی کو طغیانی ہوئی ان کو کشتی میں سوار کیا اور قوم عاد کے دن، کیونکہ اس دن میں ہوا نگران فرشتوں کے سامنے سرکش ہو گئی تھی، ایسی وہ ہوا تھی کہ ہوا سرکش ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہوا سے قوم عاد کو ہلاک فرمایا. تو ہوا پر بھی فرشتے مقرر، بادلوں پر بھی فرشتے مقرر. اب جس وقت اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے جیسا چاہتا ہے ان فرشتوں کو حکم بھی ہوتا ہے، اتنی بارش برساتے، اتنی ہوا چلاتے. اس کے علاوہ بھی جو رزق پر مقرر ہے، جتنا جس کے لیے حکم ہوتا ہے وہ اتنا رزق پہنچاتے ہیں اس کے لیے. اس طرح جو بھی فرشتے ہیں جس مقام پر ان کو مامور کیا گیا وہ مامور ہے اور ان تمام معاملات کو وہ سر انجام دیتے ہیں. سورج سے متعلق بھی فرشتے ہیں جو سورج کو چلاتے ہیں. سورج جب نکلتا ہے غروب ہوتا ہے دن میں چلتا ہے، اس پر میں مقرر فرشتے ہیں. حضرت واحد بن منبہ فرماتے ہیں ایک آدمی وہ جو سورج پر مقرر فرشتہ ہے ملک الشمس، اس کو بہت پکارتا رہتا. تو اس حالت میں اسے ایک زمانہ گزر گیا، عرصہ تک وہ پکارتا رہتا ملک الشمس کو. ایک دن پھر ملک الشمس اس کے پاس آیا، پوچھا تو مجھے کیوں بلاتا؟ اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ ملک الموت کے بڑے قریب ہیں، آپ بہت زیادہ ان کے نزدیک مکرم ہیں، آپ اس کے پاس میری سفارش کر دیں. تو سفارش یہ کر دیں تاکہ موت کے وقت وہ مجھ پر سختی نہ کریں. تو یوں پتہ یہ بات چل گئی کہ سورج جو اس پر بھی مقرر فرشتے اور بعض فرشتے بعض کے نزدیک مکرم ہیں. سب ہی ایک دوسرے کے نزدیک مکرم ہے لیکن بعض کے نزدیک کچھ زیادہ قریب ہے. وہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر جو فرمائے مختلف مقامات پر، ان میں سے جو سورج پر مقرر فرشتے ہیں ان کی تعداد بھی بیان کی گئی. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورج اس وقت تک طلوع نہیں ہوتا جب تک اس کو 360 فرشتے اس وجہ سے چھپا نہیں لیتے کہ اللہ کے سوا اب اس کی پرستش نہ کی جائے گی. 360 فرشتے سورج کو چھپانے کے لیے بھی مقرر ہیں. تو سورج میں کیونکہ تپش بہت زیادہ قریب بہت زیادہ پھینکتا ہے، اس کے لیے بھی کچھ فرشتے مقرر ہیں. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر بالشمس 7 املاک یرمونها بثلج كل يوم ولولا ذلك ما اصابت شيئا الا احرقت. 7 فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج پر ایسے مقرر کر دیے ہیں جو اس پر روزانہ برف ڈالتے ہیں. اگر وہ اس طرح نہ کریں
سورج کی گرمی جس شے پر پہنچے گی اس کو جلا دے گی. سورج پر مقرر فرشتے. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں سورج اس وقت تک طلوع نہیں ہوتا جب تک اسے طلوع ہونے کے لیے 70,000 فرشتے نہ بلائیں. تو 70,000 فرشتے اس کو بلاتے پھر یہ سورج طلوع ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کے طلوع اور سورج کے غروب ہونے پر بھی فرشتوں کو مقرر فرمایا. ایک یہ بات سے پتہ چلا کہ 70,000 فرشتے اس پر مقرر ہیں. حضرت سیدنا علی شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو 2 فرشتے اس کے ساتھ نگران ہوتے ہیں. جب تک وہ چلتا رہتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ چلتے رہتے ہیں. یہاں تک کہ جب اپنے قطب میں عرش خداوندی کے بالکل مقابل درمیان میں پہنچتا ہے تو سجدے میں گر جاتا ہے. یہاں تک کہ اسے حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالی کی قدرت کے ساتھ آگے بڑھو. جب سورج شروع ہوتا ہے تو اس کے سامنے 7 آسمان روشن ہو جاتے ہیں اور یہ دونوں فرشتے اسے باشندگان زمین کے لیے روک لیتے ہیں. یہاں تک کہ جب وہ اپنے قطب میں پہنچتا ہے ایک فرشتہ مغرب میں ایک مشرق میں تو مشرق میں جو کھڑا فرشتہ کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو باقی رہنے والا عوض عطا فرما. اور جو مغرب میں فرشتہ ہے وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے اے اللہ روکنے والوں کو ضائع ہونے والا عوض عطا فرما. بس جب عشاء کی نماز پڑھی جاتی ہے رات کا ایک حصہ آسمانی حصوں کے اعتبار سے گزر جاتا ہے یہ دونوں فرشتے کھڑے ہو کر منادی کرتے ہیں ہے کوئی بخشش مانگنے والا جسے معاف کیا جائے, ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ قبول کی جائے, ہے کوئی حاجت مند جس کی حاجت پوری کی جائے, ہے کوئی مظلوم جس کی امداد کی جائے. پھر کہتے ہیں ہمارا رب غفور الرحیم ہے. حتیٰ کہ جب سحر کا وقت ہوتا ہے یہ دونوں زمین پر جھانکتے ہیں. ایک کہتا ہے بلند بالا اللہ کی تسبیح عرض کرتا ہوں, اور یہ دونوں فرشتوں میں سے جو سب سے نچلی زمین پر ہے اس میں فرشتے کہتے ہیں درائیل. وہ کہتا ہے اللہ 5 ہے, اللہ تو 5 ہے تو جہاں بھی ہے. اس روایت میں پتہ چلتا ہے کہ ایک سورج کے ساتھ مقرر فرشتے جب سورج شروع ہوتا ہے تو وہ جو سخی لوگ ہیں جو اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں جو اپنے مال کو غرباء فقراء میں تقسیم کرتے ہیں ان پہ خرچ کرتے ہیں تو سخی کے لیے وہ دعا کرتے ہیں اللہ سخی کو بہتر بدلہ عطا فرما. اور جو بخیل ہے روک کے رکھتا ہے اس کے لیے فرماتے ہیں اس کو برا بدلا دے, ضائع ہونے والا بدلا دے, اس کو کچھ بھی نہ اس میں ملے. اور پھر یہ فرشتے رات میں ندا بھی کرتے ہیں اور یہ ندا اکثر راتوں میں ہر رات میں ندا ہوتی. بعض روایت میں اللہ تبارک و تعالی رات کے پچھلے پہر میں آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے. اس وقت بھی ایسی ہی ندائیں ہوتی ہیں کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا اسے معاف کیا جائے, ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے, ہے کوئی حاجت مند اس کی حاجت پوری کی جائے, تو ہے کوئی مظلوم جس سے مدد کی جائے. تو اگر اس وقت میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا. وہ ہر وقت عطا کرنے پہ قادر, لیکن کچھ خاص مواقع اس میں قائم فرمائے کہ جو اس وقت میں اللہ سے مانگتا اللہ جل شانہ مزید کرم فرماتا. الحمدللہ نبی چینل کی برکت سے ہم نے سلسلے کی برکت سے
اس بات کو بھی سنا کہ روزانہ یہ منادی ہوتی ہے، ندا ہوتی ہے کہ کچھ مانگنے والا ہے تو مانگے، استغفار کرنے والا ہے تو کرے، اس کو بخشا جائے، حاجت مند مانگے اس کو عطا کیا جائے. یہ فرشتے ہیں اللہ جل شانہ کے، جن کی یہ ذمہ کام ہے. وہ لوگوں کی امداد بھی کرتے، انہیں ترغیب بھی دے رہے، انہیں بلا بھی رہے کہ آؤ اللہ کی بارگاہ سے مانگو. حضرت سدی آپ بیان فرماتے ہیں، آپ نے ایک اور فرشتے کا ذکر کیا. یہ فرشتہ ملک الظل یعنی سائے کا فرشتہ، کہ سائے پر بھی اللہ نے فرشتے کو مقرر فرمایا. آپ فرماتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ کو جب آپ کے لیے بجا دیا گیا تو لوگوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک اور شخص کو بھی دیکھا. یہ دیکھا کہ اس کی گود میں ابراہیم علیہ السلام نے سر مبارک کو رکھا ہوا اور وہ آپ کے چہرہ پر اپنا ہاتھ پھیر رہا تھا. تو یہ شخص سائے کا فرشتہ تھا، ملک الظل. اس طرح کے بھی فرشتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کس چیز پر فرشتوں کو مقرر فرمایا، اس کا نظام ہے اس نے فرشتوں کو مقرر فرمایا. مزید سنتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی قد وکر بالرحم ملکا یقول اے رب نطفہ اے رب علقہ اے رب مضغہ فاذا اراد اللہ ان يقضي خلقها قال اے رب شقی او سعید ذکر او انثى فما الرزق فما الاجل فيكتب كذلك في بطن امي. اللہ تبارک و تعالی نے رحم پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے. پوچھتا ہے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا رب قطرہ رہے گا، جمع ہوا خون بنے گا تو گوشت بن جائے گا. جب اس کی تخلیق مکمل ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی اب جب اس کے لیے تخلیق کا ارادہ فرما لیتا ہے تو وہ فرشتہ پھر عرض کرتا ہے، جب تخلیق مکمل ہوگی تو عرض کرتا ہے تو میرے رب یہ بدبخت ہوگا یا خوش بخت ہوگا، لڑکا ہوگا یا لڑکی، مذکر ہوگا یا مؤنث، اس کا رزق کیا ہوگا، کتنا ہوگا، اس کی موت کب آئے گی. یہ ساری باتیں تو ماں کے پیٹ میں ہی بچے کے لیے اس کا رزق، اس کی موت سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اسی روایت میں اس طرح کی روایت مزید آپ بیان فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جہاں یہ ساری باتیں لکھ دی جاتی ہیں، اس کا رزق، اس کی موت سب لکھ دیا جاتا ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے اس کا قد کتنا ہوگا، یہ چھوٹا قد والا ہوگا یا بڑا قد والا، طاقت کے اعتبار سے کمزور ہوگا یا زیادہ طاقت والا ہوگا، یہ تندرست ہوگا یا بیمار. یہ ساری باتیں انسان کی جب ابھی تک وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہے اس کے لیے لکھ دی جاتی ہیں. محترم پیارے اسلامی بھائیوں اور مزید چینل کے ناظرین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمارا رزق، ہماری موت، ان چیزوں کو پہلے ہی ہمارے لیے مقرر کر دیتا ہے تو پھر ہمیں اس کے پیچھے مارے میں پھرنا چاہیے. بلکہ اللہ جل شانہ نے جو رزق ہمارے مقدر میں فرما دیا، انشاءاللہ وہ رزق جو ہے وہ انسان کو مل کر رہے گا. تو اس کے لیے اسباب اختیار کیے جائیں. اسباب اختیار کرنا منع نہیں، لیکن اس میں یہ نہ ہو کہ نظر اسباب پر رہے. یہ اسباب کریں گے تو رزق ملے گا، بلکہ نظر مسبب الاسباب پر ہو، اللہ پر نظر ہو جو اسباب کو پیدا کرنے والا ہے. تو انشاءاللہ جہاں بھی آپ کا رزق ہے وہ آپ تک پہنچ جائے گا. اس کا ذمہ اللہ جل شانہ نے اپنے ذمہ کرم پہ رکھا، اور پھر تو انسان کی دنیا میں آنے سے پہلے لکھ بھی دیا اس کو یہ ملے گا. انشاءاللہ
ہم بھی نیت کرتے ہیں اس طرح سے اس کے پیچھے نہ بھاگیں گے کہ اللہ جل شانہ کے فرائض جو ہے اس میں سستی ہوگا. فرائض میں سستی ہوئی گنہگار ہوں گے. رزق جو اللہ نے لکھا وہ تو ملنا ہی ملنا ہے. تو آج ایک عجیب قسم کا ماحول ہو چکا. رزق کے لیے اتنا اس کے پیچھے بھاگتے ہیں, اتنا اس کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ کسی بھی چیز کا کچھ ہوش نہیں رہتا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ہمیں اس میں اس طرح پڑھنے سے محفوظ فرمائے کہ جس سے ہماری آخرت برباد ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی اطاعت میں رہتے ہوئے جس طرح اس کا ارشاد ہے اس کے مطابق رزق کی تلاش کی بھی سعادت دے, اور اس کی اطاعت میں رہتے ہوئے اللہ جل شانہ ہمیں اس کی عبادت میں بھی رہنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سلام